السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو مسلم معاشرے میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت کا دردناک عذاب تو ہے ہی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ حضرات محترم، بعض احباب نے توجہ دلائی کہ حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے اس جمعے میں بات ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ 14 فروری کے بے حیائی کے دن کو دیکھتے ہوئے مناسب یہی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں حیا اور پاک دامنی کی بات کی جائے کہ ان اسلام کا نظام عفت کیا ہے، نظام عصمت کیا ہے، حیا اور پاک دامنی کے ان اسلام کون سے اصول فراہم کرتا ہے اور اسلام حیا کے حوالے سے کتنا حساس واقع ہوا۔ تو سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تو یہی تو کہتے ہیں، داخل ہونا تو اسلام میں پھر پورے کے پورے داخل ہونا۔ لا الہ الا اللہ۔ خصوصاً حیا کے معاملے میں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حیا اس امت کا امتحان ہے، بلکہ ہر امت کا امتحان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اندر اس نے کون کون سے عناصر رکھے ہیں۔ تخلیق جس ہستی نے کی وہی ہستی مخلوق کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتی ہے، کیونکہ اسی کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں کیا کیا ہے، اس کے لیے کون سی ہدایات چاہیے، کون سے تقاضے ہیں، کن پہ عمل کرنا ہے اور کن سے رکنا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور تخلیق یوں کی کہ اللہ نے اس انسان میں روحانیت کا پہلو بھی رکھ دیا اور اللہ نے اس انسان میں حیوانیت کا پہلو بھی رکھ دیا۔ تو فطرت انسانی دو عناصر سے مرکب ہے، بیسک ایلیمنٹ اس کے دو ہیں، روحانیت اور حیوانیت۔ یہ دو پہلو بنیادی ہیں اس کے۔ آگے چل کے انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو بلا بیٹھے ہیں انہوں نے فطرت انسانی کے کسی نہ کسی ایک پہلو کو نظر انداز ضرور کیا ہے، یا انہوں نے حیوانیت کو نظر انداز کر دیا ہے، تجرد کی زندگی گزارنے کو ترجیح دے دی، کوئی شادی نہیں کرنی، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے اور رہبانیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں اور اس کی جائز خواہشات، جائز چیزیں جو شریعت نے جائز کر دیں ان سے بھی آپ ہو جائیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اسلام کے حیوانی پہلو، جو فطرت انسانی کا جو حیوانی پہلو اس کو نظر انداز کر بیٹھے اور روحانی پہلو کو اس طرح لیا کہ پھر اس پر عمل بھی نہیں کر سکے۔ لا الہ الا اللہ۔ بنی اسرائیل نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو ان پر حرام نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی حرام کر ڈالی تھی اپنے اوپر۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے فطرت انسانی کے روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے انسان کو صرف اور صرف ایک سوشل اینیمل قرار دیا۔
یہ ایک ترقی یافتہ جانور ہے، یہ ایک سوشل اینیمل ہے، اس کی ضروریات وہی ہیں جو ایک جانور کی ہوتی ہیں، ایک کتے کی ہوتی ہیں، ایک خنزیر کی ہوتی ہیں، ذرا اپنی یہ ضروریات اونچے لیول پہ آ کے پوری کرتا ہے، باقی اس کی تمام ضروریات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، جنسی خواہشات، ان تمام چیزوں میں جانوروں کے ساتھ کوئی تمیز حاصل نہیں ہے اس کو، جانوروں سے کوئی تمیز حاصل نہیں ہے اس کو، کیونکہ جانوروں کے اندر یہ رشتے نہیں ہوتے، رشتے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھر یہ چیز اللہ مادہ ختم کر دیتا ہے، وہ کوئی محرم کے رشتے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ جنسی ملاپ کرنا اور ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ بہت سے جانور خیال بھی کرتے ہیں لیکن کوئی ان کا پابندی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص فطرت ایک خاص ڈنگ پہ ان کو بنا دی، اسی پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو حیوان سمجھ لیا۔ آج کی جدید دنیا انسان کے صرف حیوانی پہلو کو توجہ دیتی ہے، روحانی پہلو نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ بن کے تمام فلاسفرز یہی کہتے ہیں، روحانی کوئی پہلو نہیں، کہتے ہیں مندر میں جا کے آرام ملتا ہے تو چلے جاؤ، گرجے میں جا کے آرام ملتا ہے تو چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھنے سے تمہیں آرام ملتا ہے تو پڑھ لو، ہمیں تمہیں کوئی ہمارا تم پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بات ذرا الفاظ بدل کے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جتنے مرضی روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، جو مرضی کرو، ہمارے قریب نہیں آنا۔ ہم سود کو حلال کریں، ہم زنا کو حلال کریں، ہم جوے کو حلال کریں، ہم جو مرضی کریں، ریاست کے امور سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، ہم جیسی ہماری وزڈم کہے گی ہم اسے لیں گے۔ یہی آج کا یورپ کا فلسفہ ہے، اور یورپ کے جو نقال ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے تھوکے کو چاٹتے ہیں، ہمارا بھی چاہے ہم اعلان کریں نہ کریں یہی فلسفہ ہے کہ آج فطرت انسانی کے روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور صرف اسے ایک حیوان سمجھ لیا گیا ہے کہ جانور ہے، کہ یہ جانور اپنے جانور کے تقاضے کیسے پورے کرے بس، اور اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی وہ رکاوٹیں دین کی ہوں، دنیا کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں کی دنیا علی الاعلان اس اصول پہ چلتی ہے، یہاں کی دنیا خاموشی سے اس اصول پہ چلتی ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے معاشرے میں ایک غیرت مند طبقہ موجود ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اپنے مقاصد ہم پورے نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال راستہ ایک ہی اختیار کیا جا چکا ہے کہ ان فطرت انسانی کے حیوانی پہلو پہ توجہ دینی ہے بس۔ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ بے حیائی کے اس دن پہ پابندی لگائے، اس کی حوصلہ شکنی کرے؟ کیا نیپرا کون سا ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے؟ نیپرا ہی ہے۔ کیا یہ اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ مارننگ شوز کو کنٹرول کرے؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں اس بات کا؟ پھر اوپر جو حکومت بیٹھی ہوئی کیا وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ ان چیزوں کو درمیان میں نہ لایا جائے؟ آج مارننگ شو میں محبتیں ڈسکس ہو رہی ہیں 14 فروری کی وجہ سے، جو بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں، غالباً وہ تو ویلنٹائن کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور جن میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں دین کی رمق موجود ہے وہ ویلنٹائن ڈے کا نام نہ لیں لیکن محبتوں پہ مارننگ شو وہ بھی کرتے ہیں۔ چند دن پہلے بھی کہیں اچانک کسی چینل پہ ویسے جانے کا اتفاق ہوا، کہیں ملاقات کرنی تھی، تو جو کرتے دھرتے تھے پتہ چلا میں نے کہا جی آج کا مارننگ شو کس موضوع پہ ہوا ہے؟ محبت پہ ہوا ہے۔ تو کوئی وہاں ساتھی کہنے لگے بھائی آپ ان سے چھپاتے کیوں میرا نام، کہ بھائی آپ تنقید سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے چھپا رہے ہیں، صاف صاف کہیں ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے اسی پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز کو ہم من بعد قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہم مغرب کے کوئی براہ راست دشمن نہیں، ہم تو اپنی ذات کے دشمن ہیں، ہم تو اپنی ذات کے دشمن ہیں۔ مغرب بھی اس انتہا کو اس لیے پہنچا کہ نبوی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھا، بس فرق تھوڑا سا یہ کہ وہ ہم سے پہلے چھوڑ بیٹھا، ہم اس کو دیکھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں، وہ زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے چھوڑ رہا ہے، جو اس کی وزڈم میں عقل میں بات آتی ہے، ہم اس کی نقالی میں سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جس کے آنگن میں امیری کا شجر پھوٹتا ہے
وہ کیا شعر ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، جس کے آنگن میں امیری کا شجر پھوٹتا ہے، شاید آخری لفظ کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ چونکہ آج جو کلچر ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ بدقسمتی سے مغربی کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، لہٰذا ان کا تھوکا ہوا بھی ہمارے لیے فیشن بن جاتا ہے۔ تو جس کے آنگن میں امیری کا شجر پھوٹتا ہے، یہ پھوٹتا ہے، شاید مجھے شعری ذوق میرا ساتھ نہیں دے رہا، ہاں، جس کے آنگن میں امیری بالکل لگتا ہے، کیونکہ وہ پھوٹتا ہے، وہ وزن برابر نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی بہت تو اس پچ کو میں بھی سمجھتا ہوں۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، بالکل جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ آج مغرب کا ہر عیب ہمارے لیے ہنر بن چکا ہے۔ علل اعلان، بے حیائی کا اعلان ہمارے لیے ہنر بن چکا ہے۔ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں قوم کے تعلیمی اداروں کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے حضرات محترم؟ یہ ہے فطرت انسانی کے روحانی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف حیوانی پہلو کو سامنے رکھنا۔ پھر نتائج ہیں سامنے، وہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خیر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو چلتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے دو پہلو رکھے، حیوانیت اور روحانیت۔ اب اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال پہ اترتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بندے کے حیوانی پہلو کو بھی امتحان میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے بندے کے روحانی پہلو کو بھی امتحان میں اتارا۔ حیوانی روحانی دونوں پہلوؤں سے فطرت انسانی کا امتحان ہے، اور پھر اللہ نے یہ امتحان کیسے لیا؟